अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ इस वक्त अमेरिका में रात के 8 बज रहे हैं, पाकिस्तान में सुबह के 5 बज रहे हैं और ईरान तब्रेज़ के मुकाम में इस वक्त सुबह के 3:30 बजे के करीब का वक्त होगा। वीलॉग करने के लिए ये एक बहुत ही अजीब व गरीब, गैर मुनासिब किस्म का वक्त है। लेकिन इस वक्त मैं वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन पे इस वक्त अपडेट करना और उन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आने वाले चंद घंटों में इन डेवलपमेंट्स की नौइयत मुख्तलिफ हो जाएगी, बहुत सा और नया एनालिसिस जो है वो हमारे सामने आएगा और फिर हम उसको दोबारा एक नए सिरे से रिविज़िट कर सकेंगे। जो डेवलपमेंट्स मेरे पास हैं ऑफ कोर्स उनका ताल्लुक ईरान से है, जहां ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी जो हैं, उनका हेलीकॉप्टर जो है अब से तकरीबन 14 घंटे पहले ईस्टर्न आज़रबाईजान और ईरान के शहर तबरेज़ के दरमियान में गुम हो गया। इसी हेलीकॉप्टर में उनके साथ ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल हियां भी थे। तबरेज़ के इमाम भी उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में थे और भी कुछ लोग इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ थे। और ये सब लोग ईस्टर्न आज़रबाईजान से दूसरी तरफ आज़रबाईजान गए हुए थे, जहाँ एक डैम का इफ्तिताह किया गया था। लेकिन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो मेरे पास है वो सिर्फ ईरान से नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान क्या डेवलपमेंट्स हुई और कैसे पाकिस्तान को एक एम्बैरसमेंट या ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा जब किर्गिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को आने से मना कर दिया। इसकी अहमियत क्या है, क्यों किर्गिस्तान ने ऐसा किया, इससे पाकिस्तान के बारे में आप क्या कह सकते हैं स्टेज के ऊपर। फिर इसके अलावा भी कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, जिसको बहुत ही एम्बैरसिंग और ह्यूमिलिएटिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नाटक खेला हुआ है उसे पतन 38 जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉन्ग्लोमरेट है, उसने बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से। तो ये बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और इससे नथी बहुत से कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले आगाज़ ईरान से करूँगा, जिसके हवाले से मेरे पास बहुत ही बेहतर इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको कहीं और ना मिल सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप कम अज़ कम आखिर तक देखने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैनल को अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया, इसे जॉइन करें, सब्सक्राइब करें। इसकी एक अहमियत है, बिकॉज़ क्यों? मैं अक्सर बहुत आपको पता है बहुत से लोग तो अपने हर प्रोग्राम के शुरू में कहते हैं कि आप हमें जॉइन करें। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, जिसने जॉइन करना है वो करेगा, जिसने जॉइन करना है वो नहीं करेगा, नहीं करना तो नहीं भी करेगा। लेकिन यहाँ एक ख़ास वजह है ये कहने की। देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये कंप्लेन की है, मुझ तक उन्होंने ये बात पहुँचाई है और फिर मैंने उसको चेक भी किया है, खुद अपने टेलीफ़ोन्स के ज़रिए मैंने चेक किया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वो अनसब्सक्राइब हो गए। उन्होंने दोबारा सब्सक्राइब किया, वो फिर अनसब्सक्राइब हो गए। तो मैं चाहूँगा कि आप चेक कर लें कि आपने अगर सब्सक्राइब किया था, तो क्या आपकी सब्सक्रिप्शन अभी भी इंटैक्ट है या आप अनसब्सक्राइब हो चुके हैं? क्या आपको नोटिफ़िकेशन आते हैं? क्या आपको पता चलता है नोटिफ़िकेशन के ज़रिए? बिकॉज़ नोटिफ़िकेशन से इस चैनल को कोई व्यूअरशिप नहीं मिलती है। और आपको अगर नोटिफ़िकेशन मिलते हैं, तो क्या वो नोटिफ़िकेशन खुलते हैं, वो एक्टिव हैं या नहीं है? और इसके साथ ही फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। वो बहुत से लोग जिन्होंने कभी सब्सक्राइब किया ही नहीं था, आप उसको सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन ये चैनल उन खुशनसीब या बदनसीब चैनल्स में से है, व्हाटएवर वे यू मे डिस्क्राइब इट, जिसे 9 मई 2023 से चंद दिन पहले से इस चैनल को इसका रास्ता रोकने की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ चैनल्स और भी हैं और सारे पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर का कोई चैनल उसमें शामिल नहीं है। गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत से चैनल, सारे ही चैनल्स जो हैं उनकी ट्रैफ़िक को स्लो कर दिया गया है एक प्लान के ज़रिए। लेकिन जिन चैनल्स को सबसे पहले टारगेट किया गया था, उन चैनल्स में ये सर-ए-फ़हरिस्त है। तो ये इसका बैकग्राउंड और वजह है और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा कि ये हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी जो है, ये है क्या? अब मैं आता हूँ, सबसे पहले ईरान से बात शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अब से 14 घंटे पहले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जब वो वापस आ रहे थे आज़रबाईजान से, जहाँ वो एक डैम का इफ्तिताह करने के लिए गए थे, उनके हेलीकॉप्टर में बहुत से लोग शामिल थे। उसमें ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल हियां भी उसी हेलीकॉप्टर में थे, तबरेज़ के इमाम भी उसी हेलीकॉप्टर में थे। ये हेलीकॉप्टर गुम हो गया और उससे कोई राब्ता जो है वो नहीं ईरान की हुकूमत या ईरान की जो रेस्क्यू टीम्स हैं इस्टेब्लिश नहीं कर सकीं। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जिस मुकाम के ऊपर ये हेलीकॉप्टर गुम हुआ, उसे वो टाउन है जोल्फा का। जोल्फा के टाउन में, और ये ईस्टर्न आज़रबाईजान से करीब है उसके बॉर्डर से, जहाँ डैम के इफ्तिताह के लिए गए थे। फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद घंटों में
یہ خبریں آئیں، ایران کے بعض صحافیوں نے، جرنلسٹ نے دعویٰ کیا کہ، اور ان کے انٹیریئر منسٹر نے دعویٰ کیا کہ اس ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی کریش لینڈنگ نہیں ہوئی ہے، اس کو کریش لینڈ کرنا پڑا ہے، ہیلی کاپٹر نے کریش نہیں کیا، اس کو ہارڈ لینڈنگ جو ہے وہ کرنی پڑی۔ پھر یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ ایران کے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کے کچھ لوگوں سے کریش کے بعد جو ہے، کریش لینڈنگ کے بعد ان سے رابطہ ہوا ہے، جس میں تبریز کے امام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، زخمی ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن اس سے ہوپ یہ دلائی گئی، امید یہ تھی کہ لوگ یہاں پر فیٹیلٹیز نہیں ہوئیں، کیجولٹیز شاید نہیں ہوئیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ ڈسکور ہو جائیں گے۔ ایک 2-2.5 کلومیٹر کا ایریا بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا جولفا کے آگے پیچھے، اور ریسکیو ٹیمز نے وہاں پہنچنے کی کوشش کی۔ ایک خبر کا آئٹم یہ بھی تھا کہ ایران کے صدر کو ہیلی کاپٹر ان کا مل گیا ہے، ایران کے صدر جو ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، ان کو ڈسکور کر لیا گیا ہے، وہ ٹھیک ہیں، اور وہ ایک گاڑی کے ذریعے تبریز شہر تک ان کو لانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس نیوز کے بعد جو بعد میں یہ پتہ چلا کہ جولفا کے جس مقام میں ایران کی ریسکیو ٹیمز امداد کی کوشش کر رہی ہیں، یہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ 2-2.5 کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ بہت ہی ڈینز تھک قسم کے فارسٹ میں ہے، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں کوئی ایسی سڑکیں ہی نہیں ہیں جہاں سے آپ کسی صدر کو جو ہے گاڑی میں ڈال کے کار میں اس کو تبریز تک لا سکیں، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت ہی انٹینس قسم کی فوگ ہے، اور وہاں جو بھی ریسکیو آپریشن کیا جائے گا وہ یا ڈرونز کی مدد سے کیا جا رہا ہے یا پھر لوگ آن فٹ کر رہے ہیں، جس کی کچھ تصاویر اور امیجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو اس کا لگتا ہے کہ وہ خبریں جو پہلے آئی تھیں وہ ویریفائی نہ ہو سکیں، اور ایران کے اپنے ریڈ کراس نے کم از کم یہ تردید کی، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نہیں مل سکا، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ نہیں مل سکے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی جو کلیمز میں نے بھی اپنے پچھلا ویلاگ جب کیا تھا تو میں نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کی ایران کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں ہر شہر ہر قصبے کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، اور جب اسرائیل پہ ایران نے حملہ کیا، اور ایران نے جوابی اسرائیل نے حملہ کیا، تو وہ بھی ایران کے اندر سے ہی کیا تھا، اور اسرائیل اس حوالے سے اس وقت نیو یارک ٹائمز میں اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں چھپی تھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سے ڈفرینٹ طریقوں سے سیریز آف کاؤنٹر میجرز لے گا ایران کے خلاف، اس لیے فوری طور پر اسرائیل کی طرف ذہن جو ہے وہ جاتا ہے، اور یہ صرف ہم پاکستانیوں کا یا مسلمانوں کا یا مشرق وسطیٰ کے لوگوں کا یا ایران کے لوگوں کا اس طرف ذہن نہیں گیا، امریکہ کے اندر بھی بہت سے ایسے پبلک کامنٹیٹرز ہیں یا پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جنہوں نے فوری طور پہ جن کا ذہن اسرائیل کی طرف گیا ہے، اور ٹویٹر کے اوپر امریکہ کے اندر سے ایسا بہت سا کامنٹ آپ کو ملتا ہے۔ ایک کامنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ بھی ہے جس میں کسی نے یہ کلیم کیا ہے، اور یہ ایک ایسے پولیٹیکل کامنٹیٹر نے کلیم کیا جس کو تقریباً 2.5 ملین لوگ فالو کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، لیفٹ آف دا سینٹر، جس نے کہا کہ خبر ملی ہے کہ ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کے گم ہو جانے کے تھوڑی دیر کے ہی بعد، اسی 1 گھنٹے میں ٹائم پیریڈ میں، امریکہ کے ایک C-130 نے 1 برس کے بعد آذربائیجان میں لینڈ کیا ہے، جس سے ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو C-130 ہے یہ ہوا میں تھا، اور اس C-130 کی آذربائیجان میں لینڈ کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ڈس اپیئرنس آف ایرانز پریزیڈنٹ ہیلی کاپٹر۔ تاہم یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، اسرائیل کے رول کے حوالے سے بھی اسپیکولیشن ہے۔ بعض امریکن سائٹس نے یہ کہا کہ ٹویٹر کے اوپر کہ آخر اسرائیلی اخباروں نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جبکہ ابھی تک ایرانین سورسز نے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں دی، اور وہاں پہ ریسکیو آپریشن جاری ہیں، تو اسرائیلیوں کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے؟ میں نے پچھلے کئی گھنٹے فارغ نہیں اسپینڈ کیے، پچھلے کئی گھنٹوں کا ایک ایک منٹ جو ہے میں نے اسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جتنے اپڈیٹس ہیں، بیکاز امریکہ کے اور مغرب کے اخبارات اور انٹرنیشنل جو خبر رساں ایجنسیز ہیں، جیسے روئٹرز ہے، جیسے AFP ہے، جیسے نیو یارک ٹائمز ہے، یہ ہر لٹرلی 10-10 15-15 منٹ کے بعد اپنی سٹوری کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اس کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ تو میں نے ان سب چیزوں کو فالو کیا، اسی طرح سے جو TB ریلیٹڈ کامنٹری ہے اس کو بھی میں نے دیکھا، اور پھر میں نے اسرائیل کے سارے اخباروں کو بھی کھنگالا، بہت غور سے میں نے اسے دیکھا۔ کسی اسرائیل کے میجر نیوز پیپر نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ ہیڈ لائن نہیں لگائی کہ ایران کے صدر کی ڈیفینیٹلی طور پہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کی ہیڈ لائنز اسی قسم کی ہیں جیسی ہیڈ لائنز امریکہ کی، الجزیرہ کی، روئٹرز کی، AFP کی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کریش لینڈنگ ہوئی ہے، یہ کریش ہو گیا ہے، اور ریسکیو ٹیمز ابھی تک ایران کے پریزیڈنٹ کو ڈسکور جو ہے وہ نہیں کر سکیں۔ تاہم جو ایران اسرائیل کے اخباروں میں، امریکہ ہی کے اخباروں کی طرح، لیکن امریکہ کے اخباروں سے کہیں زیادہ بڑھ کے
اسرائیل کے اندر انالیسس کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ نہیں ملتے ہیں، تو اس کی ایران کی پولیٹکس پہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات پہ اور ایران اور ورلڈ دنیا کے تعلقات پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. اور وہ انالیسس خاصا انفارمیٹیو اور پڑھنے والا انالیسس ہے. اس انالیسس کا سم ٹوٹل یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر فرق پڑے گا تو ایران کی اندرونی ڈومیسٹک پولیٹکس میں پڑے گا. اسرائیل اور ایران کے باہمی جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہمیشہ سے ہی ٹینس ہیں 1979 سے، ان میں کوئی فرق نہیں پڑ سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے صدر سینٹر آف اتھارٹی نہیں ہے. ایران کا جو صدر ہے وہ سینٹر آف گریوٹی نہیں ہے. تمام تر طاقت کا جو محور ہے، جو فلکرم ہے ایران کے اندر، وہ سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنہئی. اور آیت اللہ علی خامنہئی کا ٹوٹل فرم کنٹرول ہے. وہی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، وہی ڈسمس کرتے ہیں ایران ریولوشنری گارڈ کور کو، جس کا اصل مقابلہ ہے جو انٹیلیجنس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. گارڈ کور وہ ان کی ایئر فورس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ان کی آرمی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، تمام معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اسی ہی سو بیسکلی طور پر اسرائیلی انالیسس یہ ہے کہ ایران کے انٹرنل ڈائنامکس کا جہاں تک اسرائیل سے تعلق ہے یا امریکہ سے تعلق ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ سکے گا. تاہم کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں انالیسس، اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ایک اس میں انالیسس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابراہیم ریسی جو ہیں انہیں اسرائیلی اور امریکن ذرائع سمجھتے ہیں کہ وہ آیت اللہ علی خامنہئی کے پوٹینشیل سکسیسر ہیں یا تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں ان کی عمر 85 برس سے زیادہ بتائی جاتی ہے، 85 پلس. اور یہ بار بار بتایا گیا کہ وہ اچھی صحت میں نہیں ہیں، شاید ڈائبیٹک بھی ہیں، ان کی پروسٹیٹ سرجری بھی بہت پہلے ہوئی تھی، پھر 2017-18 میں کچھ اور ان کے ساتھ ہوا اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اور وہ اپنا ایک سکسیسر خود سے بھی لانا چاہتے تھے. اور ان کی بڑی نظر عنایت جو ہے وہ ابراہیم رئیسی کے اوپر رہی ہے، جن کی عمر اس وقت 63 برس 63 ایئرس کی تھی. ابراہیم رئیسی اس سے پہلے ایران کی جوڈیشری جو ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ میں چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. رئیسی جو ہے وہ جوڈیشری کو تو خالی ہیڈ نہیں کرتے رہے. 2019 میں انہیں امریکہ اور مغرب کے بہت سے اداروں اور حکومتوں نے سینکشن کیا اور ان کی ٹریول پہ مغرب کی طرف غالباً پابندی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 2021 میں ویسے یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں ایران کے، لیکن سینکشن کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 1988 میں 1988 میں جب ایک میسیکر ہوا، ایران میسیکر تو نہیں ہوا، ایک ایکسیکیوشنز ہوئیں بہت لارج سکیل کی. جب ایران عراق جنگ ختم ہونے کے بعد خلق پارٹی جو ریبیلین، جو ایک رژیم کے خلاف پولیٹیکل فیکشن ہے، اس نے ایران کے بارڈر پر عراق کی مدد سے ایک بہت بڑا حملہ کیا، جس کا راستہ تو ایران نے روک لیا. حملہ تو ناکام ہو گیا اور بہت بڑی تعداد میں خلق پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور جن کو گرفتار کیا گیا ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا. اور وہ جو ان کے ٹرائل ہوئے ہیں بہت کوئک قسم کے، ان ٹرائلز میں بہت ہی کلیدی رول جو ہے اس وقت پلے کیا جناب ابراہیم رئیسی صاحب نے. اور اسی وجہ سے ابراہیم رئیسی کو سینکشن کیا گیا. 2019 میں اس حوالے سے کچھ رپورٹس آئیں اور پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ رسپانسبل ہیں ان ایکسیکیوشنز کے لیے، جس میں کہتے ہیں بہت ہی کم عمر کے ایرانی ریولوشنریز کو، اینٹی رجیم لوگوں کو بھی جو ہے ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا. تو یہ اس کی ایک سگنیفیکنس ہے. امریکہ کے جو اخبارات اور ذرائع میڈیا ہیں، انہوں نے اپنی جو ڈسپلیجر یا اسٹرانگ فیلنگز ہیں یا نفرت ہے ابراہیم ریسی کے لیے، اس کو چھپانے کی ان مغربی ذرائع ابلاغ نے کسی بھی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ اسرائیلیوں نے نہ امریکیوں نے. اور وہ کھلم کھلا لکھ رہے ہیں کہ ابراہیم رئیسی جو ہیں یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت تھے، یہ بڑے الٹرا کنسرویٹو تھے. اس سے پہلے روحانی صاحب جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ بہتر تھے. اور یہ کہ یہ سکسیسر تھے پوٹینشیل علی خامنہئی کے. اور اسی طرح سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی پازیٹیو بات ان کے بارے میں نہیں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے. اب تک جو انٹرنیشنل ریئیکشنز ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ ریئیکشنز ہمارے سامنے پوری دنیا سے آئے ہیں. لیکن سب سے جو اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے سمپیتھیٹک جو ریئیکشن آیا ہے، وہ روس کی طرف سے آیا ہے. جس ریئیکشن کے دو کمپوننٹ ہیں. روس نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی سرچ آپریشن میں بھی مدد کر سکتے ہیں، اور ہم یہ معلوم کرنے میں بھی کہ یہ کریش کیوں ہوا ہے ہم مدد کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایران اور روس کے درمیان کیا ہوا یہ نہیں پتا، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کے جس ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی ہے، یہ کریش کر گیا ہے. یہ ایک امریکی ساخت کا بیل 112 بیل 112 ہیلی کاپٹر ہے.
یہ میں حیران ہوں سمجھنے سے کہ ایران جس کے اوپر سینکشن ہے امریکن پارٹس کی، جس کو اسمگل کرنے پڑتے ہیں پارٹس، وہ ایرانین امریکن ہیلی کاپٹر کیوں اڑا رہے ہیں بیڈ ویدر کے اندر، اور یہاں پر وہ رشین، کیونکہ ایویشن پہ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہی ایویشن کو لیڈ کرتے ہیں، خاص کر کے ہیلی کاپٹرز کی مینوفیکچرنگ میں. تو جتنے بھی جدید ہیلی کاپٹر ہیں وہ یا تو ان سورسز سے آ سکتے ہیں یا پھر روس سے آ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ چائنیز کوئی بہت اچھے ہیلی کاپٹر بناتے ہیں، یہ دنیا میں کوئی اور جہاز تو شاید بہت سے ملک بنا لیتے ہیں لیکن ہیلی کاپٹر بہت سے ملک نہیں بنا پاتے. اور اگر ویسٹرن ہیلی کاپٹرز کا کوئی کمپیٹیٹو مقابلہ کسی کا ہے تو وہ صرف رشین ہیلی کاپٹرز کا ہے. تو ایران کے پریزیڈنٹ اسٹیج کے اوپر ایک رشین ہیلی کاپٹر میں کیوں نہیں تھے، وہ ایک امریکی ہیلی کاپٹر میں کیوں تھے، بیل 112 میں کیوں تھے، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. بہرحال رشینز نے یہ مدد کی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چین کا بالکل خاموشی ہے. میں نے چیک کیا ہے، ماسوائے اس کے خبر کو رپورٹ کرنے میں چین کی حکومت کے کسی اسپوکس پرسن کی کم از کم میری نظر سے باوجود کوشش کے کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی ریئیکشن، کوئی رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. باقی ساری دنیا کا بہت روبسٹ ہے، تمام عرب ممالک نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، کنسرن شو کیا ہے، ہمدردی کی ہے، مدد آفر کی ہے. لیکن ایران نے اگر مدد مانگی ہے تو وہ یورپین یونین سے مانگی ہے، وہ ترکی سے مانگی ہے. یورپین یونین سے ایران نے سیٹلائٹ ہیلپ مانگی ہے کہ یورپین یونین کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ ٹریک کرنے میں، فائنڈ آؤٹ کرنے میں، ڈسکور کرنے میں، ڈھونڈنے میں ہماری مدد جو ہے وہ کرے. اور اسی طرح سے ترکی سے مدد مانگی گئی ہے کہ جو نائٹ کیپیبل آپریشن ہیلی کاپٹرز اور ریسکیو ٹیمز، کیونکہ ترکی اس میں اس کی ایڈوانس صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ ہم سے شیئر کریں. ترکی نے فوری طور پہ کہا ہے کہ وہ شیئر کریں گے. ایسا اکوپمنٹ کیا ایران میں اتنی دور تک پہنچ پایا ہے، یہ پہنچ پایا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یورپین یونین نے بڑی پازیٹیولی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. امریکہ کے میڈیا کا تو بہت ریئیکشن ہے ہر 10 منٹ کے بعد، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن امریکی حکومت نے صرف اس حد تک بتایا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا ایک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے، وہ کوئی مدد آفر کریں گے، کچھ بھی ان کی طرف سے نہیں کہا گیا. ذہن میں رکھیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی باقاعدہ فارمل ریلیشن شپ 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد سے نہیں ہے. اور امریکہ کے سفارتی معاملات کو سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے ایران کے اندر. تاہم ایران اور امریکہ مسلسل مختلف انٹرمیڈیریز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں، جس میں قطر بھی ہے، جس میں عمان بھی ہے، جس میں جارڈن بھی ہے. اور ابھی چند دن پہلے ہی، جو میرا خیال ہے پھر صرف 24 گھنٹے پہلے ہی، نیو یارک ٹائمز کی ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اسٹوری اس حوالے سے چھپی، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ کیسے امریکنز اینڈ ایرانین آفیشلز عمان میں ملے، ٹاپ آفیشلز فرام بوتھ سائڈز، جس میں دونوں نے اس کنسرن کا اظہار کیا کہ خطے میں اسرائیل کے ایکشنز کی وجہ سے ایک وائڈر وار ہو سکتی ہے. اور امریکنز کی ٹاپ، اس میں وائٹ ہاؤس کی بھی ٹیم تھی، جس میں امریکنز یہ چاہتے تھے کہ ایران حزب اللہ کو بھی کنٹرول کرے، اور خاص کر کے امریکن جو فورسز ہیں ان کی طرف حزب اللہ کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ساری ایران کے پریزیڈنٹ کی ڈسپیئرنس ہوئی ہے، یہ ایک ایسے موقع پہ ہوئی ہے جب حزب اللہ، ایران کی ڈفرینٹ پراکسیز اور اسرائیل کے درمیان میں بہت ہی بڑھتا ہوا تناؤ ہے. اور ایک بار پھر اسرائیل جو ہے وہ ناردن غازہ کے اندر بھی ایکٹیو ہو گیا ہے، جہاں سے پہلے وڈرا کر چکا تھا. اور رفح کے اندر بھی اس کی لینڈ فورسز جو ہیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رفح کے اندر ڈیپر پینیٹریشن کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے حماس کا بہت ہی ایک ریئیکشن وہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. بٹ دیٹس این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ اسٹوری. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ عرب ورلڈ کا ریئیکشن تو ہے ہی، لیکن امریکہ کے میڈیا نے CNN اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور میڈیا میں انالسٹ کو دیکھا کہ انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بہت ہی وارم، بہت ہی کنسرن، بہت ہی جینون، نہ صرف پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے فورن منسٹر، پاکستان کے پریزیڈنٹ، بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، پاکستانی لوگوں نے، ذرائع ابلاغ نے. اور اس کو امریکہ کے انالسٹ اس طرح سے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان، جس کے درمیان حال ہی میں راکٹس، میزائلز کا تبادلہ ہوا، اس پاکستان سے ایران کے لیے اتنی زیادہ کنسرن، وارمتھ اور ہمدردی، باوجود اس کے کہ ایک شیعہ سنی ڈیوائڈ بھی ہے، اس نے ان مغربی اینالسٹ کو حیران کر دیا ہے. وہ حیرانگی سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ دونوں ہی، ایران کے فورن منسٹر بھی، جب ایران اور پاکستان کے درمیان میں ایک ان پلیزنٹ پیچ آیا تھا بلوچستان کے حوالے سے، اس کے بعد پہلے ایران کے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہیہ نے پاکستان کا وزٹ کیا، فوری طور پہ اپالوجائز کیا. اس کے بعد اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ ایران کے صدر وزٹ کریں گے. چند دن پہلے ایران کے صدر نے پاکستان کا 2 یا 3 دن کا دورہ کیا، بلکہ شاید اس سے زیادہ 3 دن کا انہوں نے دورہ کیا. تو اور مطلب یہ نہیں کہ امریکی ذرائع ابلاغ کو بڑی حیرانگی ہے کہ
کتنی وارمتھ جو ہے ان کو پاکستان میں نظر آئی ہے اس سچویشن میں ایران کے لیے. اچھا، اب بعض ذرائع جو کہتے تو اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیں، لیکن پاکستانی ذرائع لگتے ہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ایران کے پریزیڈنٹ کے ہیلی کاپٹر کے قریب جب وہ ہیلی کاپٹر اڑنے والا تھا آذربائیجان سے، تو کوئی ہندوستانی لوگ بھی وہاں دیکھے گئے یا کوئی انڈین وہاں پر دیکھا گیا یا کوئی، اور یہ ایرانین انٹیلیجنس کہتی ہے. یہ بالکل بکواس لگ رہا ہے. کوئی ایرانین انٹیلیجنس نے اس قسم کا دعویٰ کم از کم میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکا. یہ بالکل ایک بکواس لگ رہی ہے. یہ میرا خیال ایک پاکستانی ڈس انفارمیشن ہے، اور ہندوستانی اس کے حوالے سے خاصا شدید ریئیکشن کر رہے ہیں کہ یہ بکواس ہے. اور یہ ہو بھی نہیں سکتا بیکاز ہندوستانی جو ہیں وہ ایران کو اپنے لیے اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور کبھی بھی ہندوستانی اس قسم کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت ایران کے حوالے سے نہیں کریں گے جس سے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ایران سے خراب ہو جائیں. اور ایرانی ایک خاص قسم کے ہاتھیوں کی طرح کی ان کی یادداشت ہے، وہ بھولنے والے نہیں ہیں. باقی لوگ بھول جاتے ہیں لیکن ایرانی بھولتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کسی نے کیا کیا تھا. اچھا، اب ہوگا کیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اب جب صبح ہوگی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت 3:30 بجے کے اب آگے کا وقت ہوگا صبح کا تبریز میں، اگلے چند گھنٹوں کے اندر معاملہ کھل کے سامنے آئے گا کہ صورتحال ہے کیا ایران کے صدر جو ہیں اس حادثے سے بچ سکے ہیں وہ، اور فارن منسٹر ان کے کیا ویئر اباؤٹس ہیں. یہ ایک معجزہ بھی ہو سکتا ہے. جس قسم کے سیٹس اینڈ سرکمسٹانسز ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں وہ تو بہت مایوس کن لگتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے. اگر یہاں پر ایران کے صدر اور فارن منسٹر اس میں سے نکل آتے ہیں، اس حادثے میں سے خیریت سے نکل آتے ہیں، اور اللہ کرے خیریت سے نکل آئیں، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا. تاہم میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ دنیا کی تمام جو ریجنل پاورز اور انٹرنیشنل پاورز ہیں، ان کے انٹیلیجنس کے ادارے، ان کی حکومتیں جو ہیں وہ بہت کیئرفلی اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے جس میں پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ ISI، کیونکہ تمام کی اپنی پریزنس اور ہر جگہ کی ہے. سعودیز ہیں، قطریز ہیں، پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، رشینز ہیں، چائنیز ہیں، برطانوی ہیں، فرانسیسی ہیں، جرمن ہیں، امریکنز ہیں، اسرائیلیز ہیں. سبھی اپنا اپنا انالیسس کریں گے، اور اگر کسی کو یہ لگا کہ اس میں کسی نے یہ سازش ہوئی ہے، یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، یہ دہشت گردی کی گئی ہے کسی بھی طرف سے، تو آپ دیکھیے گا کہ بہت جلدی اگلے 24-48 گھنٹوں میں آپ اس قسم کا ایک لیک دیکھیں گے دنیا کی کسی نہ کسی ویب سائٹ میں، جہاں پر اس کی تفصیلات جو ہیں دی گئی ہوں گی. ابھی تک کوئی ایسی واضح انفارمیشن اپارٹ فرام اسپیکولیشن اینڈ کانسپریسی تھیریز جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی. ایک امریکن کامنٹیٹر ہے مڈل ایسٹرن ریجن کے، انہوں نے تو کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ دس از آبویسلی این اسیسینیشن، اور یہ امریکہ نے کی ہے، لیکن یہ ابھی تک تمام اسپیکولیشنز یا کانسپریسی تھیریز ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جس کے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے ہمارے حساب سے، اور میں ان کو مزید ڈسکس کروں گا. میں نے آپ کو خاصی اس کی اچھی پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو اب تک کی ہے. اب آئیں پاکستان کے حوالے سے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں اور ٹویٹر میں بہت مذاق اڑایا گیا پاکستان کے فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا، کہ ان کو ایک شٹ اپ کال دی ہے، ان کی بےزتی ہو گئی ہے، ان کو انسلٹ کیا جب کرگستان کے فارن آفس نے انہیں کرگستان بشکیک آنے سے منع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار اور ان کے ساتھ ہی آئی ڈونٹ نو وائی امیر مقام جو کشمیر افیئرس کے منسٹر ہیں، غالباً اس کی وجہ یہ کہتے رہتے بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستانی، بہت بڑا فگر اس کا سامنے آیا ہے جو امیر مقام صاحب نے یہ فگر دیا ہے کہ 11,000 پلس 6,000 تو 17,000 کے قریب پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کرگستان میں پائے جاتے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد خیبر پختونخوا اور کشمیر کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امیر مقام صاحب کو وہاں لے جایا جا رہا تھا. اور ساتھ یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض پاکستانیوں نے بھی ان میڈیکل کالجز کے اندر انویسٹمنٹ کی بھی ہے جو کرگستان میں ہے، بٹ دیٹ از ونس اگین ناٹ کنفرمڈ. لیکن کرگستان کی حکومت نے منع کر دیا، اور یہی وہ چیز ہے جس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سبکی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اور اس کا بہت مذاق جو ہے سوشل میڈیا پہ اڑایا گیا، میمز بنائی گئی ہیں، سب کچھ کیا گیا. اسحاق ڈار صاحب نے اور عطا تارڑ صاحب نے اس حوالے سے لاہور کے اندر ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ مجھے، ڈار صاحب نے یہ مانا ہے اس میں بہت کھل کے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کرگستان کے فارن منسٹر نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اس اسٹیج کے اوپر یہاں پہ نہ آئیں، اور اس کی وجہ بھی ڈار صاحب نے بتائی ہے کہ کرگستان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ان کی اپوزیشن جو ہے اس پوری صورتحال سے کھیل رہی ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے بشکیک میں فارن اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کے پیچھے در حقیقت ان کی اپوزیشن نے سوشل میڈیا کو یوز کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے، وہاں پر ایک ایتھنک ڈیوائڈ پیدا کرنے کی جو ہے کوشش کی گئی ہے، اور ہم ہر ممکن اقدامات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. صورتحال یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں واپس آئے ہیں. ویسے تو جہاں 17,000 ہیں اس میں سے 600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس واپس آ چکے ہیں. پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے PAF فلائٹس آپریٹ کر سکتی ہے. ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نے جن بھی اسٹوڈنٹس کو وہاں سے نکالا ہے اس کے لیے اسپیشل کمرشل فلائٹس یا اسپیشل فلائٹس جو ہیں
वो ऑपरेट करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यहाँ पहले डायरेक्ट फ़्लाइट्स पीआईए की जाया करती थी, लेकिन चूंकि ये कमर्शियली वायबल नहीं है, इसलिए ये वाया दुबई या वाया अबू धाबी यहाँ पे फ़्लाइट्स जाती हैं। तो पाकिस्तान को स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो रन करनी पड़ेंगी, लेकिन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालना कोई इमीडिएट या लास्टिंग सोल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता कि इन्होंने अपनी फ़ीसें दी हुई हैं, ये वहाँ पढ़ते हैं, 17,000 के करीब इनकी तादाद जो है बताई जा रही है। तो ये एक इंटरम मैयर तो हो सकता है, ये एक रिएक्टिव मैयर तो हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग मैयर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की क्या वाकई बहुत ज़्यादा बेइज्जती है सूब की गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ से मैं ये समझ आया कि किर्गिस्तान के अंदर इस वाक़े से बज़ाते खुद एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप कर गई है, और वहाँ पर जो कोई भी ऑपोजिशन है, वैसे ये डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे पता नहीं ऑपोजिशन किस किस्म की है। और जब चूँकि डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे कोई फॉर्मल डेमोक्रेसी तो है ही नहीं किर्गिस्तान के अंदर, उनका सारा ड्रामा ही है, ड्रामा ढकोसला है पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक वोलेटाइल पॉलिटिकल सूरत हाल एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ग्रुप्स हैं वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर हमला भी करवाया है, और उनकी गवर्नमेंट इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो किसी और को स्टेज के ऊपर एंटरटेन जो है वो कर सके, और उनके लिए ठीक ठाक किस्म का मसला जो है वो बन चुका है। तो इसको पाकिस्तान की बेइज्जती के एतबार से नहीं देखना चाहिए। अलबत्ता इसमें ये ज़रूर पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उनको जिस तरह से आपने देखा है कि उनका एक रिएक्टिव माइंडसेट है, उन्होंने एक रिएक्टिव माइंडसेट से फैसला किया कि फॉरेन मिनिस्टर डार साहब को वहाँ पे भेजा जाए। शहबाज शरीफ के मुकाबले में इसहाक डार ज़्यादा सुलझे हुए और मध्यम तबीयत के हैं, कि उनका अपना फ़ैसला मुझे लगता है होगा भी नहीं, कि उनको शहबाज शरीफ ने मजबूर किया। और शहबाज शरीफ की मजबूरी आप समझ सकते हैं कि एक तो शहबाज शरीफ हैं रिएक्टिव नेचर के, दूसरा उनके लिए एक पॉलिटिकल मोमेंट था जिसमें एक तो पॉलिटिकल प्रेशर था कि पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ करके दिखाना चाहिए, हमदर्दी शो करनी चाहिए, रिएक्शन करना चाहिए, और फिर ये कि साथ ही ज़ाहिर है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की भी शहबाज शरीफ ने यहाँ पे कोशिश की। लेकिन जो भी किया वो एक गैर दानिशमंदाना इक़दाम था। आपको याद होगा कि जब मैंने अपने पिछले वीलॉग में, सेकंड लास्ट वीलॉग में मैंने इसका ज़िक्र किया था, तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि ये ओवर रिएक्शन है और ये को बहुत ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर के जाने की। अब जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है लाहौर में, डार साहब ने उसको निस्बतन बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है, सोबर तरीके से हैंडल किया है। अलबत्ता जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन स्ट्रोक डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जनाब अता तारड़ साहब ने बहुत ही गंदे तरीके से और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स किए, इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने नाम लिया बगैर तहरीक इंसाफ का कि एक सियासी जमात इस पर खेली है, सोशल मीडिया ने गलत फहमियाँ पैदा की हैं। असल हकीकत यह है कि जब एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई तो बहुत हैजान था, बहुत कन्फ्यूजन थी, और अगर इसको ट्विटर और सोशल मीडिया पे लोग ना उठाते तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरी दुनिया ने इस तरह से रिएक्ट करना भी नहीं था जिस तरह से उन्होंने आधी रात को रिएक्ट किया। तो सोशल मीडिया ने इसमें हेल्पफुल रोल प्ले किया, और जब भी ऐसी सूरत हाल होती है, जैसे अभी हम ईरान के प्रेसिडेंट की गुमशुदगी की सूरत हाल देख रहे हैं, तो उसमें स्पेकुलेशन भी होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। अता तारड़ साहब जब भी बोलते हैं गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से बोलते हैं, मैं यही कहूँगा। और ये कहना है कि इसको पीटीआई ने उठाया, बिल्कुल बकवास है। मैंने देखा मुर्तज़ा अली शाह साहब जो तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, बरतानिया में हैं, अच्छे ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट हैं, उनको भी मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनके भी कमेंट्स थे कि एक स्टूडेंट की, ये 2 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है, और भी बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं, उनका तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं था। किर्गिस्तान की हुकूमत फॉर्मली तौर पर ये कहती है, और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उनकी तायद कर रहा है, अब यही बात इसहाक डार साहब ने भी दोहराई है कि किसी स्टूडेंट की डेथ नहीं हुई। वो कहते हैं कि 15-16 स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे, उसमें से 5-6 पाकिस्तानी थे, कुछ अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं, ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। अलबत्ता स्टूडेंट्स का और बहुत से आई विटनेसेस अकाउंट्स का और वीडियोस का ये कहना है वीडियो की बेसिस पे कि ये बात सही नहीं है। किर्गिज़ हुकूमत बात को छुपा रही है, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़द-वक़ूफ़ किया गया, मारपीट की गई है। लोग अभी भी इंसिस्ट करते हैं कि शायद एक कम अज़ कम बांग्लादेशी स्टूडेंट जो है उसकी डेथ हुई है। और ध्यान में रखें कि किर्गिस्तान और सारा सेंट्रल एशिया डिक्टेटरशिप है। जब भी कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे कभी भी फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हुकूमतें झूठ बोलती हैं, और ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसमें आप सूरत हाल को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या मामला है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, इस पर मैं एक सेपरेट इन्फॉर्म्ड वीलॉग आपसे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, मैं इस पर एक डिस्कशन करूँगा। अब आ जाएँ इस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ, जहाँ पर पतन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैंड बजा दिया है। जब पतन, जो कि एक कोएलिशन है, एक कॉन्ग्लोमरेट है 38 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मुफस्सल रिपोर्ट निकाली है। इस्लामाबाद का उन्होंने एनालिसिस किया है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने 3 जो हल्के हैं
NA 46, 47 और 48, NA 46, 47, 48, उसके उन्होंने फॉर्म 45 हासिल किए पूरे, उसका एनालिसिस किया। फॉर्म यानी NA 47, NA 46 के 87%, NA 47 के 97% और NA 48 के 90%, 90%। तो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज दुनिया में बहुत कम होता है कि कोई इदारा, कोई NGO, कोई भी थिंक टैंक या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है जिसने इतनी बड़ी फिजिकल डाटा को, कि लोग आपको पता है 5-10% सैंपल पे एनालिसिस कर देते हैं एक्सट्रैपोलेट करके। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जब भी आप दुनिया में देखते हैं 5%, 10% से ज़्यादा आपको नहीं होता। यहाँ पर 87%, 90%, 97% एंड 90% NA 46, 47, 48 के एक्चुअल फॉर्म 45 हासिल किए गए। PTI से और जमातों से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, जमात इस्लामी से, जिसने उनको दिए उनको इकट्ठा किया गया, उनका एनालिसिस किया गया और उसकी बेसिस पे पतन ने ये बताया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसने अपने फॉर्म 45 सारे बाद में जाली बनाए और उनको 6 मार्च को, इलेक्शन हुआ है कब, 8 फरवरी को, और 6 मार्च को जाके फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया और उन्होंने उसके दरम्यान में जो डिस्क्रिपेंसी बताई इन 3 हलकों की, वो 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार वोटों का फ़र्क डाला। और क्या किया कि जो वोट PTI के थे उन्हें डाल दिया है PMLN के अंदर, जिसके नतीजे में PTI के जो 3 कैंडिडेट थे तीनों जीते हैं। पतन ने साबित कर दिया कि फॉर्म 45 में ये लोग 70,000, 50,000, 40-40 हज़ार की वोट की सबकत से जीते हैं। और ये 3 कैंडिडेट जो यहाँ से जीते हैं तहरीक इंसाफ के, इसमें आमिर मसूद हैं, इसमें बैरिस्टर शुएब शाहीन है, और इसके अंदर बैरिस्टर शुएब शाहीन, पता नहीं बैरिस्टर हैं कि नहीं है, शुएब शाहीन है, और इसके अंदर इसे कहते हैं अली बुखारी हैं। और जो PMLN के हारे हुए कैंडिडेट जिनको इलेक्शन कमीशन ने जता दिया है, उसमें अकील अंजुम साहब हैं, खुर्रम शहजाद हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, और तारिक फजल चौधरी साहब हैं। तीनों हारे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हारे हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का पूरा ड्रामा जो है उसको एक्सपोज कर दिया। और डॉन ने बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी है। मैंने तो एक ट्वीट में कहा भी था कि डॉन की रिपोर्ट को फौरी तौर पर संभाल के रख लें, ये ना हो कि बाद में कहीं डॉन बेचारे पे प्रेशर आ जाए इस रिपोर्ट को छुपाने के लिए। और अब इस पे क्या होगा, अब देखना है कि इस पे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इस पे हाई कोर्ट्स क्या करती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि द डाई हैज़ बीन कास्ट इलेक्शन कमीशन को इस रिपोर्ट के आने के बाद अपने नाटक को, अगर इलेक्शन कमीशन ने ना माना तो अदालतों को मानना पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 छोटी-छोटी डेवलपमेंट्स का जिक्र मैं सिर्फ आपके सामने कर दूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ कर दिया है आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, जिसका नारा ये है कि सफ़ीर कश्मीर को रिहा करो, कश्मीर के सफ़ीर को, कश्मीर के एम्बेसडर को रिहा करो। एक और आज़ाद कश्मीर के हवाले से डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर ये रिकमेंड किया, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को, कि हमें वहाँ पर इन हाउस चेंज लाने चाहिए और अनवारुल हक चौधरी साहब को रिमूव कर देना चाहिए। ताहम आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप ने इससे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा मौजूदा सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं करना चाहिए। मरवत साहब ने, शरफ मरवत साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली है इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़, और उनका कहना यह है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, जो इकदाम उठाया है शहबाज शरीफ साहब ने, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इसमें उनको कामयाबी होगी नहीं होगी, बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट इसी किस्म की एक पिटीशन को रद्द कर चुका है। क्वेश्चन तो ऐसे ठीक है कि ये एक एग्जेक्टिव फंक्शन के ज़रिए एक ऐसा ऑफिस क्रिएट किया गया है डार साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इस पर क्या कोई रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे सकेगी, बहुत बड़ी सवाल है। मरवत साहब ने गालिबन अपनी पब्लिसिटी के लिए इस किस्म की उन्होंने पिटीशन डाली है, और ये है। और इसके साथ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन करें, अपनी नोटिफिकेशंस को चेक करें, देखें कि नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। सब्सक्राइब, अगर आप डीसब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब हो चुके हैं, उसको दोबारा करें। और एक वो तमाम लोग जो छोटे छोटे नॉन सेंसिकल इशूज़ जो हैं वो उठा देते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो है ना इंसानी दिमाग अल्लाह ताला ने आपको और हमें सबको दिया है, खुदावंद ताला का जो गिफ्ट है, इसमें कहते हैं रिसर्च ये शो करती है कि 83 बिलियन इसमें फंक्शनल न्यूरॉन्स होते हैं हर हेल्दी ब्रेन के अंदर, 83 बिलियन। और 85 बिलियन इसके अंदर नॉन न्यूरोनल सेल्स भी पाए जाते हैं। ऑल टुगेदर इससे ज़्यादा खूबसूरत मशीन कोई नहीं है, और इसके अंदर 1 से 2 ट्रिलियन साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं जो थिंकिंग का काम करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये PTV और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक बोर्ड ने आपको रट्टे की जो आदत लगाई है। तो ये छोटी छोटी जो आप चीज़ें उठाते हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है कि ये गलत वो गलत, बड़ी कंसेप्चुअल पिक्चर के ऊपर गौर करें, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बड़ी सिंसियर, सच्चे दिल से कोशिश है कि मैं आपको एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स आपके सामने ला सकूं, जैसे कि मैंने अभी ईरान के हवाले से आपके सामने प्रेजेंट किया है। जॉइन मी एंड स्टे विद मी ऑन दिस चैनल, फिर बात होती है। थैंक यू।